آئیے بڑھتے ہیں ایکسرسائز کے دوسرے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس سوال میں ہم سے کیا پوچھا گیا ہے۔ تو ایکسرسائز پہ نظر دوڑائیں، دوسرے سوال پہ پہنچیں۔ پوچھا گیا ہے کہ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں: وقت، ضرورت، ہدایات، غذا، طبیعت، ہمسائے۔ اس سوال کے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اپنی نوٹ بک پہ 3 کالم بنائیں گے۔ پہلے کالم میں لکھیں گے الفاظ، دوسرے کالم میں لکھیں گے واحد، اور تیسرے کالم میں آپ عنوان دیں گے جمع۔ الفاظ ایک طرف لکھ دیں گے ترتیب سے، پھر جو ان میں سے لفظ جمع کے ہیں ان کے سامنے ہم ان کے واحد لکھ دیں گے، اور جو لفظ واحد ہیں تو تیسرے کالم میں جا کر ہم ان کی جمع لکھ دیں گے۔ تو آئیے اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک سائڈ پہ الفاظ لکھ لیں گے۔ پہلے کالم میں وقت، ضرورت، ہدایات، غذا، طبیعت، ہمسائے۔ پہلا لفظ ہے وقت۔ وقت چونکہ واحد ہے اس لیے اس کی جمع ہم لکھیں گے اوقات۔ دوسرا لفظ ہے ضرورت۔ ضرورت بھی واحد ہے اس لیے واحد والے خانے کو خالی چھوڑ کے، یا آپ اس کے سامنے کراس بھی کر سکتے ہیں، جمع والے خانے میں جا کے آپ لکھیں گے ضروریات۔ آئیے بڑھتے ہیں تیسرے لفظ کی طرف۔ تیسرا لفظ ہے ہدایات۔ ہدایات جمع ہے اس لیے آپ اس کا واحد لکھ دیں گے ہدایت، اور جمع والے خانے کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں، کراس بھی کر سکتے ہیں وہاں۔ پھر لفظ ہے غذا۔ غذا واحد ہے اس لیے اس کی جمع آپ لکھیں گے اغذیہ۔ الف پر زبر اور زال کے نیچے زیر ہے، اغذیہ۔ اس کے بعد لفظ ہے طبیعت۔ طبیعت بھی واحد ہے اس لیے واحد والے خانے کو خالی چھوڑ دیں گے، اس کی جمع آپ لکھیں گے طبائع۔ توئے، بے، الف، حمزہ اور عین، طبائع۔ طبیعت کی جمع طبائع۔ اب بڑھتے ہیں آخری لفظ کی طرف۔ آخری لفظ ہے ہمسائے۔ تو یہ جمع ہے اس لیے آپ اس کا واحد لکھیں گے ہمسایہ۔ ویسے فارسی میں ہمسایہ کی جمع ہوتی ہے ہمسایگاں۔ گاف، الف اور نون لگا دیتے ہیں ہمسایہ کی جمع بنانے کے لیے، ہمسایگاں۔ موجودہ کی جمع موجودگاں، رفتہ کی جمع رفتگاں۔ اس طرح بعض حروف جو کہ ہائے مختفی پہ ختم ہوتے ہیں، وہ لفظ جو ہائے مختفی پہ ختم ہوتے ہیں، جیسے زندہ کی جمع زندگاں، ٹھیک ہے، رفتہ کی جمع رفتگاں۔ تو ہمسایہ کی جمع ہمسایگاں فارسی جمع ہے، اردو جمع یہاں پہ لکھی تھی ہمسائے، اس کا واحد ہم نے آپ کو بتا دیا ہمسایہ۔ تو یہاں دوسرے سوال کا ہم نے مکمل حل پیش کر دیا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔